محرم کا چاند طلوع ہوا تو اپنے جوان بیٹے کو چھوڑ کر میرے حسین کو رونے کے لیے آئی. میں تیرے بیٹے کو رونے کے لیے آئی. تو میرے علی اکبر کو رونے کے لیے آئی. میں تیرے بیٹے کو روتی رہی. تو میرے عباس کو روتی رہی. میں تجھے روتی رہی. تو میرے قاسم کو روتی رہی. میں تیرے بیٹے کو رونے کے لیے آئی. میں بھولی نہیں ہوں. میں حسین کی نام فاطمہ سے ہوں. یہ وہ محرم ہے جس میں زہرا کا بھرا گھر لٹ گیا، جسے چکیاں پیس پیس پالتی رہی تھی. کتنی تعجب کی بات ہے کہ جب تک مجلس اعضاء کا عنوان ہمارے مرحومین سے رہا تو ہم جوڑ کر جوڑ آتے رہے، اور جب ہم نے محرم مجلس کا عنوان زہرا کے بیٹے سے منسوب کیا کوئی بھی پرسہ دینے نہ آئے. کوئی بھی نہ آیا جناب سیدہ کو اس کے بیٹے کا، اس کے گھر کے اجڑنے کا پرسہ دے دے. دعا ہے اللہ کی ذات ہمیں اس ایام عزا سے صحیح عزادار بننے کی توفیق عطا فرمائے. آنسو غموں کے ایام ہیں. راوی ایک روایت کرتا ہے کہ ہم سال میں منتظر رہتے تھے، ہر چاند کو ہم دیکھا کرتے تھے، مگر ہم نے کبھی محرم کا چاند نہیں دیکھا تھا. پوچھا کیوں نہیں دیکھا تھا؟ اتنا اہم چاند تھا، کیوں نہیں دیکھا؟ کہا ہمیں پتہ چل جاتا تھا جب جعفر صادق کے گھر سے چیخوں کی صدا بلند ہوتی، ہمیں پتہ چل جاتا کہ محرم کا چاند طلوع ہو گیا ہے. آل رسول کے گھروں سے گریہ و فریاد کی صدائیں بلند ہوتی تو ہمیں یقین ہو جاتا کہ محرم کا چاند آ گیا ہے. یہ وہ غم کا، حزن و منال کا ماہ ہے. ماہ ذی الحجہ ہم نے بتایا، اور قربانی کا مہینہ ہم نے جو اپنے وطن میں تھے انہوں نے یہاں قربانی کی، اور جنہیں اللہ کی ذات نے حج سعادت حج نصیب فرمایا انہوں نے مینا میں قربانی کی. معصومین کی بہت ساری روایتوں میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ اگر تم حج کرنا چاہتے ہو تو پہلے کربلا جایا کرو. جب تم کربلا سے ہو کر حج پہ جاؤ گے نا تمہیں حج سمجھ میں آئے گا. جب تم مقتل سے خیمہ گاہ تک حسین کا سفر دیکھو گے تو تمہیں صفا و مروہ سمجھ میں آئے گا. یہ جو سعی کرتے ہو صفا و مروہ کے درمیان میں، جب تم مقتل گاہ سے خیمہ گاہ تک حسین کا سفر دیکھو گے تو تمہیں ہاجرہ کی صفا و مروہ میں بے چینی، اضطراب، مصیبت، صفا و مروہ کا فلسفہ سمجھ آئے گا. اور جب تم گنج شہیدہ میں کھڑے ہو کر یہاں پر حسین کی قربانیوں کو دیکھو گے کہ کہیں علی اکبر سوتا ہوا ہے، کہیں قاسم کی لاش کے ٹکڑے ہیں، کہیں عباس علمدار کے بازو ہیں، کہیں پہ قاسم کی لاش خاک شفا بن گئی ہے، کہیں پہ شہزادہ علی اصغر ہے. جب گنج شہداء سے ہو کر جاؤ گے تو تمہیں مینا میں قربانی کا فلسفہ سمجھ آئے گا. تم سمجھ سکو گے کہ قربانی مینا میں جانور کا ذبح کرنا اللہ کی خوشنودی کے لیے کچھ اور ہے، اور کربلا میں اکبر جیسے بیٹے قربان کرنا کوئی اور ہے. تمہیں قربانی رضائے پروردگار، قربانی کا فلسفہ تمہیں سمجھ میں آئے گا. فرمایا کربلا سے ہو کر جایا کرو کہ تمہیں کعبہ کی حرمت کا احساس ہوگا جب شام غریباں دیکھو گے. تو یہ مہینہ غموں کا مہینہ ہے، گریہ و آہ و بکاری ماتم کا مہینہ ہے، اور ہم سب پورے مہینے میں حسین کی عزاداری میں مصروف رہتے ہیں اور رہیں گے. یہ حقیقتاً یہ کربلا کیا معرکہ کیا ہے، کربلا کا کربلا درس کیا دیتی ہے. یہ کربلا پہ آنسو بہانا، کربلا پہ گریہ کرنا، کربلا پہ آہ و بکا کرنا، یہ کیا درس دیتا ہے؟ یہ گریہ اور زاری کرنا عام
دنیا کے اندر جب غم ہوتا ہے اور انسان آہ و بکا کرتا ہے تو ان آنسوؤں کا یہ کرشمہ ہوتا ہے کہ جب یہ آنسو بہتے ہیں تو انسان کا غم کم ہو جاتا ہے، غم ہلکا ہو جاتا ہے، انسان کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو ہلکا محسوس کرتا ہے۔ لیکن یہ اعزاز ہے مظلوم کربلا کا کہ مجلس میں جتنا روتا جائے غم بڑھتا جاتا ہے، جتنی آہ و بکا کرتے جائے انسان کا غم بڑھتا ہے۔ دنیا کے غم میں، رونے میں یہ ہے کہ جب آپ روتے ہیں تو آپ کے آنسو آپ کو کمزور کر دیتے ہیں، آپ کو نحیف کر دیتے ہیں، آپ کو بے حال کر دیتے ہیں۔ لیکن یہ غم حسین کے آنسو ہیں کہ اس رونے کا یہ اعجاز یہ ہے کہ یہ گریہ انسان کو بیدار کرتا ہے، یہ گریہ انسان کی آنکھیں کھولتا ہے، یہ گریہ انسان کو تقویت دیتا ہے، طاقت دیتا ہے، ہمت دیتا ہے، شجاعت دیتا ہے۔ اور یہ گریہ کربلا کے حسین پہ گریہ انسان کو کمزور نہیں کرتا، بزدل نہیں کرتا، انسان کی ہمت کو پست نہیں کرتا، بلکہ انسان کے اندر طاقت، جذبے کو پیدا کرتا ہے۔ یہ اعجاز ہے مظلوم کربلا کے گریے میں۔ فرمایا یہ کربلا جہاں مظلوم کربلا نے ایک بیابان کو، ایک صحرا کو آ کر کربلا معلی بنا دیا، تو یہ کیا تحریک کیا ہے کربلا کی، کس لیے مظلوم کربلا نے اتنی بڑی قربانی دی ہے۔ اور یہ جو میں نے آپ کے سامنے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت کا یہ ایک فرمان میں نے تلاوت کیا جس میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں اِنَّ لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ حَرَارَةٌ فِي قَلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لَا تَبْرُدَ أَبَدًا۔ معصوم فرماتے ہیں کہ شہادت حسین میں، شہادت حسین کی وجہ سے مومنین کے دلوں میں وہ حرارت ہے جو کبھی سرد نہیں ہو سکتی، وہ جذبہ ہے، وہ جوش ہے، وہ گرمی ہے، وہ طاقت ہے، وہ ہمت ہے، وہ حمیت ہے، وہ غیرت ہے، وہ طاقت ہے، وہ حرارت ہے جو کبھی بھی مومنین کے دلوں سے محو نہیں ہو سکتی، وہ محبت ہے جو کبھی کم نہیں ہو سکتی۔ اب جتنا بھی تذکرہ کرتے چلے جائیں کبھی بھی غم حسین کم نہیں ہو سکتا۔ فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ غم کے جتنے قریبی ایام ہوتے ہیں ان میں انسان پہ کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، اور جو جو ٹائم گزرتا چلا جاتا ہے ہم غم کی گھڑی سے، غم کے واقعے سے دور ہٹتے چلے جاتے ہیں، غم کی کیفیت کم ہو جاتی ہے۔ فطرت ہے انسان کی۔ ہمارا عزیز کوئی انتقال کر گیا، پہلے دن کتنا اس پہ ہم گریہ کرتے ہیں، کتنے نڈھال ہوتے ہیں، جس قدر رشتہ ہوتا ہے اس قدر غم کی کیفیت ہوتی ہے۔ کوئی سہارا دے رہا ہے، کوئی تسلیاں دے رہا ہے، کوئی اٹھا رہا ہے، کوئی پانی کے لیے کوشش کر رہا ہے، انسان ہر چیز سے بالکل بے خبر ہوتا ہے، غم کی کیفیت اس قدر ہوتی ہے۔ پھر اگلا دن سیوم کا آ گیا تو وہ کل والی کیفیت انسان پر نہیں ہوتی، پھر 10ویں کا ختم آ گیا تو وہ قرخانی والی کیفیت نہیں ہے، پھر چہلم آیا تو 10ویں والی کیفیت نہیں ہے، اور پھر برسی آ گئی تو تمام غموں کی وہ کیفیتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو یہ دنیا کے غم کی فطرت انسان کا تقاضا ہے کہ غم سے جتنا دور ہوتے چلے جائیں گے، غم جتنا آپ دور وقت بیتا جائے گا آپ اس قدر اپنے آپ کو اس غم سے دور کرتے چلے جائیں، غم بھولتا چلا جائے گا۔ لیکن یہ اعجاز ہے مظلوم کربلا کا کہ ہزاروں سینکڑوں سال گزر گئے ہیں، صدیاں گزر گئی ہیں، لیکن یہ غم آج بھی اسی طرح تازہ ہے۔ ہر دل کے اندر قبر حسین ہے۔ یہ جو مولا کا فرمان ہے نا کہ اِنَّ لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ حَرَارَةٌ فِي قَلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنین کے دلوں میں قبر حسین ہے، مومنین کے دلوں میں غم حسین ہے، اور ایسے لگتا ہے کہ جیسے کربلا ابھی برپا ہوئی ہے، اور ایسے لگتا ہے کہ جیسے ابھی حسین کا استغاثہ حل من ناصر ینصرنا ابھی سنائی دے رہا ہے۔ اور یہ اعجاز ہے مظلوم کربلا کا۔ تو یہ تحریک، کربلا کی تحریک، یہ صرف کوئی جذباتی معاذ اللہ فیصلہ نہیں تھا رسول خدا کے نواسہ کا کہ یزید بد کردار ہے، یزید فاسق ہے، یزید شرابی ہے، یزید یہ ہے تو اس لیے میں بیعت نہیں کرتا۔ یہ جتنے الفاظ بیان کیے گئے ہیں اگر ہم ایک لحظے کے لیے یہ سوچ لیں کہ اگر یزید شراب نہیں پیتا تو حسین کر لیتے اس کی بیعت، اگر یزید معاذ اللہ زنا نہیں کرتا تو معاذ اللہ کیا حسین ان کی بیعت کر لیتے؟ یزید باندر کتے یہ والا فضول کام نہیں کرتا
تو کیا معاذ اللہ مظلوم کربلا بیعت کر لیتے؟ کہا نہیں۔ یزید ان تمام برائیوں کے باوجود بھی اتنا بدتر ہے کہ حسین نے فرمایا کہ میں نہیں، میرے جیسا کوئی اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ صرف نہیں ہے کہ میں حسین یزید کی بیعت نہیں کرتا، فرمایا نہیں، مثلی لا یبایع مثلا، کہ میرے جیسا کوئی بھی غیرت مند، میرے جیسا کوئی بھی خدا کا بندہ، میرے جیسا کوئی بھی عزت دار آدمی، میرے جیسا کوئی بھی آزاد آدمی اس جیسے پست انسان کی بیعت نہیں کر سکتا۔ تو مولا کا یہ فرمان قیامت تک کے لوگوں کے لیے ہے، نہ کہ بس محدود وقت کے لیے تھا اور اسے یزید کے لیے تھا، نہیں۔ حسین یہ پیغام دینے چاہ رہے ہیں کہ حسینیت کا پیروکار حسینیت کی طرح کبھی یزیدیت کی بیعت کسی حال میں نہیں کر سکتا۔ کوئی زمانہ آ جائے، کوئی آ جائے، کوئی حریت مند انسان کبھی کسی کے غلام برداشت نہیں کرے گا، کسی پست انسان یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ رہتی دنیا تک نواسۂ رسول نے یہ پیغام دیا ہے کہ میرے چاہنے والوں بیدار رہنا کہ تمہیں ہر زمانے میں یزید کا سامنا رہے گا، بیدار رہنا اور اپنے دلوں میں اس حرارت کو محفوظ رکھنا کہ تمہیں یہ حرارت جو تمہارے دلوں کے اندر ہے، جس کے لیے اللہ کے رسول فرما رہے ہیں نا کہ یہ حرارت کبھی سرد نہیں پڑ سکتی، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو حسین سے محبت کرتا ہے وہ ہمیشہ ظلم سے نفرت کرے گا، جو حسین سے محبت کرتا ہے وہ ہمیشہ نافرمانی پروردگار کو پسند نہیں کرے گا۔ جو حسین جیسا ہے، جو حسین کا چاہنے والا ہے، جس دل میں حسین کی محبت ہے، وہ کبھی بھی کسی فاسق و فاجر کی اتباع نہیں کر سکتا۔ تو حسین نے فرمایا کہ یہ تحریک جو ہے یہ تحریک بقائے دین تھی۔ کربلا بقائے دین کا نام ہے، کربلا تحریک دفاع حرمت خدا کا نام ہے، یہ کربلا یہ دفاع حرمت انبیاء کا نام ہے، یہ کربلا یہ تحریک تلوار کا خون پہ فتح کا نام ہے۔ یہ وہ ایام ہیں، یہ محرم وہ مہینہ ہے کہ جس میں خون تلوار پر فاتح قرار پایا ہے، تلواریں کند ہو گئی ہیں مگر حسین کا خون آج بھی اسی طرح جوش میں ہے۔ اور فرمایا یہ تحریک بیداری کا نام ہے، یہ تحریک انسان کی بقا کا نام ہے، یہ تحریک انقلاب کا نام ہے، یہ تحریک حریت کا نام ہے، یہ تحریک انسان کے اندر انقلاب پیدا کرنے کا نام ہے کربلا۔ یہ کربلا کا مقصد صرف رونا نہیں ہے، کربلا کا مقصد صرف ماتم نہیں ہے، کربلا کا مقصد صرف ان رسموں کو ادا کرنا نہیں ہے کہ سال کے بھر آتی ہیں تو ہم ان دنوں میں چونکہ ایام عزا ہیں ہم جلوس نکالتے ہیں، مجالس کرتے ہیں، کہا نہیں، ان لقتل الحسین حرارت فی قلوب المؤمنین، یہ وہ حرارت ہے، وہ جذبہ ہے، وہ حریت ہے، وہ غیرت ہے، وہ حمیت ہے، وہ شرافت ہے، وہ دیانت ہے، وہ شرافت ہے جو مومنین کے دل میں ہر لمحے برپا رہتی ہے۔ جو حسین سے محبت کرتا ہے اس کے دل سے کبھی غیرت دور نہیں ہو سکتی، جس دل میں حسین رہتا ہے اس سے شجاعت کبھی دور نہیں ہو سکتی۔ تو فرمایا یہ کربلا یہ انقلاب کا نام ہے، اور مظلوم کربلا حضرت امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر تم دنیا میں انقلاب برپا کرنا چاہتے ہو تو انقلاب کا آغاز اپنی ذات سے شروع کرو، اپنی ذات سے انقلاب شروع کرو گے تو تم ہر کسی کو بدل دو گے۔ اور ہماری ناکامی کا سبب یہ ہوتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ ٹھیک ہو جائیں، میں اپنی فکر نہیں کرتا، دوسرے چاہتے ہیں کہ دوسرا ٹھیک ہو جائے، ہم اپنی فکر نہیں۔ مظلوم کربلا فرماتے ہیں کہ تم تبدیلی لانا چاہتے ہو نا تو اپنے آپ سے شروع کرو۔ اور یہ کربلا یہ ایام 2 ماہ 9 دن یہ کم نہیں ہے انسان کی تربیت کے لیے۔ ہے کوئی مکتب کہیں کے اندر اس طرح کا کوئی کسی کی تربیت کا اہتمام کیا گیا ہو کہ 2 سال 2 مہینے مسلسل ایک ہی تذکرہ ہے، آپ گھر میں ہیں وہی تذکرہ ہے، امام بارگاہ میں ہیں وہی تذکرہ ہے، مسجد میں ہیں وہی تذکرہ ہے، سڑکوں پہ ہیں وہی تذکرہ ہے، محفلوں میں ہیں وہی تذکرہ ہے، دفتروں میں ہیں، انسان کے مسلسل یہی تربیت ہو رہی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ اتنا دقت کے بعد، اتنے اخراجات کے بعد، اتنے وسائل کے بعد، اتنا وقت دینے کے بعد بھی تبدیلی کیوں نہیں ہم میں؟ اس لیے کہ ہم اس کربلا کے ہدف کو سمجھے نہیں ہیں، ہم مقصد حسین کو سمجھ نہیں سکے، درک نہیں کر سکے۔ ہم نے بس یہ تک ہمیں سمجھایا گیا کہ ہم رو لیں تو ثواب ہے، رلا لیں تو ثواب ہے، کوئی شک نہیں ہے۔
جیسے ابھی آپ سن رہے تھے کہ اگر غم حسین میں ایک آنسو بھی آپ کے رخسار پہ بہا گیا تو آپ کی بخشش کے لیے کافی ہے۔ کوئی شک نہیں ہے حسین کے غم میں آنسو کا بہانا، رونا، رونے کی شکل بنانا، گریہ کرنا، لیکن یہ ہدف نہیں ہے مظلوم کربلا کا کہ مجھ پہ رویا جائے۔ یہ جو مظلوم کربلا نے عصر عاشور میں حل من ناصر ینصرنا کا ایک صدا دی ہے، ہم نے کبھی غور کیا ہے کہ مظلوم کربلا کی صدا عصر عاشور میں کیوں ہے اور فجر عاشور میں کیوں نہیں ہے، 9 محرم کو کیوں نہیں ہے، پہلی محرم کو کیوں نہیں ہے؟ اگر ہم عرض کریں کہ مولا یہ جو حل من ناصر ینصرنا کی آپ صدا ارشاد فرما رہے ہیں، اور جب بھی مظلوم کربلا کی یہ صدا استغاثہ آپ نے ارشاد فرمایا، کائنات کے ذرے ذرے نے لبیک کہا ہے، اس لیے کہ وہ صرف انسانوں کے امام نہیں تھے، وہ ہر کائنات کے ذرے ذرے کے امام تھے۔ جن آئے ہیں، حیوان آئے ہیں، فرشتے، ملائک، سب کچھ آیا۔ رسول نے فرمایا کہ نہیں، میں مورد ابتلا ہوں، میں اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضا کے لیے ہوں، اور یہ جو استغاثہ مظلوم کربلا عصر عاشور میں دے رہے ہیں، مولا یہ استغاثہ اگر آپ روز عاشور میں دے دیتے تو آپ کی مدد کے لیے اگر کوئی آ جاتا تو آپ کے علی اکبر کو پرچی نہیں لگتی، آپ کے عباس کے بازو قلم نہیں ہوتے، قاسم خاں کے شفا نہیں بنتا، علی اصغر کے گلوئے مبارک پر تیر نہیں چلتا، آپ کے اون و محمد محفوظ رہتے، آپ کے مہمان محفوظ رہتے، آپ کے دوست محفوظ رہتے۔ مولا یہ استغاثہ آپ روز عاشور صبح کو دیتے تو یہ عصر عاشور میں استغاثہ جب سبھی سو گئے ہیں، علی اکبر برچی کا پھل کھا کے سو گیا ہے، قاسم خاں کے شفا بن گیا، اون و محمد چلے گئے ہیں، عباس نہر فرات پہ سو گیا ہے، مولا علی اصغر سے شعبہ تیر کھا کے سو گیا ہے، تو عصر عاشور میں حل من ناصر ینصرنا، حل من ذاب یذب ونحرم رسول اللہ۔ تو مولا فرماتے ہیں کہ استغاثہ اگر صبح کے روز کو ہوتا تو دنیا یہ سمجھتی کہ حسین جان بچانے کے لیے لوگوں کو بلا رہا تھا، حسین علی اکبر کو بچانے کے لیے استغاثہ دے رہا تھا، حسین عباس کو بچانے کے لیے بلا رہا تھا، حسین قاسم کو بچانے کے لیے صدائے استغاثہ بلند کر رہا تھا۔